میرا گول یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم پر سوچنا شروع کریں، غور و فکر شروع کریں. تو جب سوال آئے تو مطلب کہ غور و فکر شروع ہو چکا ہے. سورہ کہف کہ ہم سب کی فیوریٹ سورہ ہے اور ہم پہ فرض ہے، چاہے جمعے کو پڑھنا ہے قسم کا فرض ہی سمجھ لیں. اور دوسری جو ہے وہ قسمیں قرآن میں آنے والی. اور انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں. آبزرویبل یونیورس 90 بلین لائٹ ایئر 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے، صرف آبزرویبل یونیورس. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایلون مسک نے ایک ڈیوائس پہ کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے نیورالنک. جی بالکل. اس سب کے بغیر حضرت عیسیٰ کو نہیں اٹھا لیا. اصحاب کہف کو اٹھاتے 300 سال بعد نیچے اتار دیتے، یہ بھی تو کر سکتے تھے. وائی دس؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی ویران علاقے میں جائیں، وہاں ایک غار ہے، اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو کیا آپ دہشت زدہ ہو کے بھاگیں گے؟ لفظ استعمال ہوا رکود، جس کا مطلب ہے کوما. یہ دجال کیا ہے بیسکلی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. سو میں محمد علی، مائن انجینئر علی، آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری اور ڈاکٹر سفیان کی جو ویڈیو ہے بلیک ہولز پہ، اور جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کو بہت پذیرائی دی، اس کو بہت پسند کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، اسی لیے آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ اس کو شیئر جتنا کریں گے، جتنا اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ کام اور پھیلے گا بھی، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کو اوپر پہنچانا فرض ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. اینڈ سب سے پہلے ویورز کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کے کام میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ میں یہ آپ سے پوڈ کاسٹ نہیں شروع کرنے جا رہا، کوئی ڈسکشن نہیں شروع کرنا چاہ رہا، پہلے ایک وعدے سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو آپ کے ویورز ہیں بلکہ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سوال جواب کریں. اور ماشاءاللہ اتنے سوال آئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم اگر 1 بائی 1 ایک سوال کا جواب دینے لگ جائیں تو شاید پورا نہیں ہو پائے گا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ویورز آپ کے بہاف پہ آن ایئر یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 مہینے میں ایک دفعہ ہمیں یوٹیوب لائیو کا موقع دیں تاکہ ویورز لائیو سوال پوچھیں آپ سے. ضرور انشاءاللہ ضرور. بلکہ مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے جب سوال آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے غور و فکر شروع کر دیا ہے، جو میرا الٹیمیٹ گول ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سفیان جو کہتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میرا گول یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم پر سوچنا شروع کریں، غور و فکر شروع کریں. تو جب سوال آئے تو مطلب کہ غور و فکر شروع ہو چکا ہے. تو میں بالکل اویلیبل ہوں گا اس کے لیے. ڈن ہو گیا. تو ویورز، اور دوسرا ایک اور وعدہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے لینا ہے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ انگلش آڈینس جو ہے نا وہ محروم ہو رہی ہے اس نالج سے. تو کیوں نہ ہم اس ایک سیریز جو ہے وہ انگلش میں بھی اسی طرح کی ٹاپکس اور اس سے مزید زیادہ وہ بھی ایک شروع کی جائے، ضرور، تاکہ جو انگلش میں ہماری آڈینس ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ضرور انشاءاللہ اس کو بھی سٹارٹ کریں گے. میری انفیکٹ جو پوری غور و فکر سیریز ہے اس کا بھی پلان ہے. میں انفارچونیٹلی ٹائم نہیں دے پایا، پر یہ بہت اہم ہے کہ یہ ہم شروع کریں، کیونکہ جو فورن میں بچے ہیں کلچر کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کے ذہن میں کافی سوال اور ڈاؤٹس آتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم اسے ایڈریس کر سکیں. بالکل. اور میرے خیال سے کہ سوال چونکہ آدھا علم ہے، سوال جو ہے وہ ایکچولی آپ کو تدبر سے کا آغاز سوال سے ہے. تو مجھے بڑی محبت ہے ان بچوں سے جو یہ سوالات پوچھتے ہیں، اور مجھے بڑا کئی دفعہ جو ہے نا ان اپنے جیسے والدین پہ جو جواب نہیں دے پاتے طرز بھی آتا ہے کہ یار ہمارے پاس وہ علم ہم نے حاصل نہیں کیا. سو ویورز، یہ 2-4 وعدے ضروری تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ آن ایئر پکڑ لیں ہم، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ریکارڈنگ کی ہے، جو بھی ہم نے ڈسکشن کی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ظاہر ہے پبلک کو وہ چیزیں اس لیے پسند آئیں کیونکہ وہ اینگلز کبھی لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری 2 مین تشنگیاں ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک سورہ کہف کہ ہم سب کی فیوریٹ سورہ ہے اور ہم پہ فرض ہے، چاہے جمعے کو پڑھنا ہے قسم کا فرض ہی سمجھ لیں. اور دوسری جو ہے وہ قسمیں قرآن میں آنے والی. تو میرا خیال ہے آج ہم تھوڑا سا سورہ کہف پہ بات کرتے ہیں پہلے. اور سورہ کہف میں بھی چونکہ سورہ کہف میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، ذوالقرنین کا ٹاپک ہے، اصحاب کہف کا ٹاپک ہے، تو اس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. تو اس سے پہلے ہم شروع اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے وہ سوال کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور پھر اس میں سے ہم ایک سوال جو کہ پہلا سوال تھا
مطلب جو کہ اصحاب کہف کا جو سوال تھا، ہم اس کو تھوڑا سا آج ایکسپینڈ کریں، کیونکہ اس کا میرا خیال سے تعلق ہمارے وہ جو کیا کہنا چاہیے گیٹ ویز اینڈ ہول سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اس کا ڈائمینشن سے بہت زیادہ تعلق ہے. تو مجھے یہ انسٹرکشن آئی ہیں ویورز کی طرف سے کہ جی آپ جو ہے نا لقمہ کم دیا کریں، تو میں اب خاموش ہونے جا رہا ہوں ویورز. اچھا، یہ بہت خوبصورت ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور جس بات سے آپ نے شروع کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، وہ جو 3 سوال پوچھے گئے تھے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ 3 سوال ہی کیوں؟ اگر آج کوئی اسلام پہ، قرآن کریم پر سوال اٹھائے تو اس دنیا کے جتنے بھی ٹاپ فزسسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، نان مسلم ہیں، وہ سب اکٹھے ہوں گے اور جو سب سے مضبوط ترین دلائل ہوں گے وہ اکٹھا کریں گے. یہ وہی سیناریو تھا جو اس ٹائم تھا کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے جو سب سے سخت سوال تھے اکیڈیمکلی وہ سامنے لائے تھے. وہ ڈیلیگیشن آئی تھی اور انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں. آپ یہ جانتے ہیں، اور شاید آپ حیران بھی ہوں اور ویورز بھی، کہ ان 3 سوالات کے پیچھے آج بھی سائنس پڑی ہوئی ہے. وہ ان تینوں سوالات کے جوابات جاننا چاہتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہم اگر سپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کریں تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. آبزرویبل یونیورس 90 بلین لائٹ ایئر، 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے، صرف آبزرویبل یونیورس. کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں تو 93 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس کائنات کو، کائنات نہ ہو تو کم سے کم سولر سسٹم کو ہی سمجھ لیں، وہاں چلے جائیں. تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو ایسٹروناٹ ہیں انہیں سلا دیا جائے اتنے وقت کے لیے کہ وہ ان کی ایج بھی نہ بڑھے، وہ ریسورسز بھی نہ کنزیوم کریں، بالکل، اور وہ ٹریول کر سکے. یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے ناسا مرا جا رہا ہے. بے شک آج تک اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا، کوششیں بڑی کر چکا ہے، اور اصحاب کہف یہی بھی ایکسپلین کر چکا ہے. دوسرا، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایلون مسک نے ایک ڈیوائس پہ کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے نیورالنک. جی بالکل. نیورالنک صرف ایک سٹیپ ہے اس کی طرف کہ کیسے یہ ہیومن کانشیسنس جو ہے، یہ محمد علی صاحب جو ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے جو سیل ہیں وہ ہر 7 سال بعد ہر ایک سیل رینیو ہو جاتا ہے. 120 ڈیز بعد ان کا سارا بلڈ رینیو ہو جاتا ہے، ان کی سکن رینیو ہو جاتی ہے. پر اس کے اندر جو احساس ہے کہ میں محمد علی ہوں، وہ احساس، وہ کانشیسنس جو ہے کیری فارورڈ کیسے ہوتا ہے، وہ 7 سال بعد چینج تو نہیں ہوتی، وہ تو وہی رہتی ہے. وہ کچھ اور ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ اور ہے اسے ہم کیسے ٹرانسفر کر سکے اس باڈی سے جو ٹیمپرری ہے، جو ختم ہو جاتی ہے. کسی طرح سے ہم اس احساس کو اس میں سے نکال کر ایک ایسی باڈی میں ٹرانسفر کر دیں جو کبھی بوڑھی نہ ہو. ایسا کچھ ڈیولپ کر لیں. تو وہ کیا ہے، وہ روح کیا ہے، وہ احساس کیا ہے، وہ کانشیسنس، اس کا جواب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، نہیں دے پائے. تیسرا، حضرت ذوالقرنین اور ان کا سببہ، ان کے راستے، کائنات کے راستے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ کائنات میں گھومنا چاہتے ہیں. وہ حضرت ذوالقرنین کے سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اسباب کو سمجھنا چاہتے ہیں. وہ اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے. تو یہ تینوں سوالات اب تک سائنس گھوم رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور وہ اس میں سے ایک کو بھی سمجھ نہیں پائی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو سوالات پوچھے گئے وہ کتنے گہرے تھے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اگر اس کے ایک کو بھی ہم تو صرف قرآن کریم کی روشنی میں تدبر کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پر اگر ہم ایک کو بھی آج تھوڑا بہت کنکلوڈ کر پائیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بے شک بے شک. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس میں پھر ہم پہلے سوال کی طرف نہ چلیں، ڈائریکٹلی اسی پہ چلتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی تعداد ایکس تھی، وائی تھی، زیڈ تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں تمہیں اس کی تعداد سے کیا لینا ہے، ان کی تعداد سے. تو یہ اصحاب کہف کون ہے اور ان کی تعداد کیوں ہم جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ جواب سے زیادہ صحیح سوال بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. شاید ہم صدیوں سے سوال ہی ٹھیک نہیں پوچھ رہے. سوال جیسے قرآن کریم نے کہا کہ تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں امپورٹنٹ سوال یہ ہے، میرے بچے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے، میں خود جوان رہا ہوں، ہمارے آس پاس ہمارے رشتہ دار بھائی کتنے جوان ہیں
تو ہمیں تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان نوجوانوں میں ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فزکس، بایولوجی، کیمسٹری کے لاز ہی بدل دیے، اتنا بڑا اعزاز دیا کہ قیامت تک ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود رہے گا. اتنا بڑا اعزاز آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد ضروری نہیں ہے، سوچو کہ اتنا بڑا اعزاز اسے کیوں ملا اور تم اس سے کیا سیکھ سکتے ہو، تم اسے اپنے آپ پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہو. ذرا سوچئے نا، اس اعزاز کو ذرا دیکھیے نا. وہ انبیاء کرام تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور ہر جمعے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہر جمعے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اور ایسا ذکر نہیں کیا، ان کے لیے اس دنیا کے جو عام انسان کے لیے قوانین ہیں انہیں بالکل بدل کے رکھ دیا. کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نہیں پوچھتے، جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ہمیں کرنے کو کیوں کہا ہے. دیکھیں، میں اور آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کی کچھ نارمز ہوتی ہیں، اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، اور جب بھی آپ اس سے ڈائیورٹ کرتے ہیں نا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لوگوں کا سامنا کرنا، لوگوں کے خلاف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بے شک. اب سے کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک پینگوئن کی. اس کا پورا قافلہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ راستہ بدل دیتا ہے. وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہم انسان ہیں، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کے بالکل خلاف بات ہے. ہم جو ہے وہ بینڈ ویگن اپیل پہ چلتے ہیں. بینڈ ویگن اپیل یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. کنفارمیٹی بائس ہے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا. اور جب آپ سب کر رہے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے ایک بچے کو دیکھیں، اگر وہ صحیح راستہ اپنا لے، ہماری ڈیفینیشنز کو دیکھیں، ہماری ڈیفینیشنز کیا ہے. اگر ہمارا بچہ سچا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سادہ انسان ہے یار، اس کو اپنا فائدہ کرنا نہیں آتا. ہماری ڈیفینیشنز غلط ہو چکی ہیں. تو اگر ایک بچہ آج کل صحیح راستے پہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مین اسٹریم سے الگ ہو جائے گا. تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. اسے کس کس ناموں سے پکارا جائے گا. اسے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کیا کیا کہہ کر پکاریں گے. وہ سوشل پریشر کو وہ آپ کو لگتا ہے ہینڈل کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اتنا بڑا کنفلکٹ پیدا ہو جائے. تو پھر ذرا سوچیں کہ کچھ نوجوان، جب پورا ملک ان کے خلاف، جب بادشاہ نے فائنل الٹیمیٹم دے دیا کہ یا ہمارے ساتھ یا ختم، پورا ملک خلاف، اور یہ کھڑے ہو گئے. ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ بادشاہ آپ کے خلاف ہے، پورا ملک سارے آپ کے خلاف ہیں، اور آپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ وہ راز ہے جو اصحاب کہف کا ہے. یہ وہ راز ہے جو میرے لیے جس میں سبق ہے. آج ذرا دیکھیں نا، کون سا غلط کام ہے جو نہیں ہو رہا. اور جب آپ کہتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ سب کر رہے ہیں. سب کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں. اسی لیے کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو جو اعزاز ملا ان کو، وہ اس لیے ملا کہ جب ساری دنیا خلاف تھی وہ اللہ کے لیے کھڑے رہے. میں آج بھی کہتا ہوں، ہر اس نوجوان سے کہتا ہوں جو یہ دیکھ رہا ہے، صرف نوجوان سے نہیں، ان کے ماں باپ سے، بھائیوں بہنوں سے، سب سے، آج بھی اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو آج بھی وہی اللہ کی مدد ہوگی کہ صرف اللہ کے لیے. یہ سوچے بغیر کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سب لوگ تو میرے خلاف ہیں، کیسے زندگی ہوگی. اللہ کی مدد ہے. فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار. ایسے ہی. اور یہ وہ سوال ہے جسے ہمیں پوچھنا چاہیے تھا، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. سوشل پریشر کو کیسے ایبزارب کریں. ہماری ساری عادتیں جو ہیں وہ سوشل پریشر کے اندر ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سوشل پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں. بے شک. اور یہ میں ڈاکٹر یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمیں ہمیشہ، وہ ایک شعر ہے میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، سدھو ایک انڈین کرکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، تو اقبال نے اس کو کہا ایک بتان وہم و گما. تو ہمارے چونکہ خدا بدل گئے ہیں نا، ہمارا اللہ خدا نہیں رہا، نعوذ باللہ، ہمارے خدا بدل گئے ہیں. تو اس لیے ہم جب یہ لوگ، اسی لیے جب ہم اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں روک دوں گا اپنے بچوں کو، یار بیٹا کیا کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے. سب غلط ٹرن لے رہے ہیں تو بھی لے لو. رائٹ. اور جب آپ وہ آپ نے بات کی نہیں، تو یہ واقعی اگر اس اینگل سے صرف ہم صرف ایک اینگل سے سورہ کہف کو اور اصحاب کہف کو سمجھ لیں نا، صرف اس کا یہ دیکھیں، ہمارے بچوں کے جو آئیڈلز ہیں آج کل، جو سپر ہیروز ہیں، جو اسپائڈر مین ہے، جو سپر مین ہے، جن کے پاس سپر پاورز ہیں، ہمیں تو قرآن کریم نے بڑا صاف بتا دیا تھا کہ اگر آپ پوری دنیا کے خلاف اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے
تو انہیں دی سپر پاورز کی نہیں دی؟ بے شک یہ سپر پاورز ہے کہ نہیں ہے کہ آپ 309 سال تک پوری دنیا بدل جائے، پوری سویلائزیشنز بدل جائیں، آپ نہیں بدلے، تو دی کہ نہیں دی؟ ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہونے چاہیے تھے. میں آپ کی بات سوری بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگا ہوں، ویورز کو غصہ آئے گا اس لیے میں پہلے بتا دوں کہ لیکن میں نا ایک غور کر رہا تھا تو کسی نے ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری. اچھا میں یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے وہی آپ کی بات ہے، جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں کہ یار یہ جو لائن کنگ ایک مووی بڑی مشہور ہوئی تھی بچوں کی، اب لائن کنگ کی اب سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں تو آدھی سے زیادہ مووی تو حضرت موسیٰ کے اوپر بنی ہوئی ہے. سپر ہیرو بنایا ہوا ہے لائن کنگ کو بچوں کے لیے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اسی سے وہ کیا کہتے ہیں جو اس کی انسپریشن ہے وہ وہیں سے لی ہوئی ہے. تو اسی طرح بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو اچھا اب یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ ان کا یہ سب کچھ کیسے ہوا. وہ لاز میں تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں جاتے، جب جاتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، رائٹ. تو اب وہ جو معجزہ ہے یہ معجزہ ہی ہے نا ایک قسم کا. سائنس کے تو اس کو آج تک نہیں ڈھونڈ پا رہی کہ کیسے ہوا. بالکل. سو ہاؤ ڈڈ دس ہیپن اینڈ وائی واز اٹ امپورٹینٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے تو اس سب کے بغیر عیسیٰ کو نہیں اٹھا لیا، صحابہ کہف کو اٹھاتے 300 سال بعد نیچے اتار دیتے، یہ بھی تو کر سکتے تھے. وائی دس، ہاؤ، وائی اینڈ ہوا کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز سلیکٹ کی ہے قرآن کریم میں، ہم انفارچونیٹلی قرآن کریم کو باقی بکس جیسا اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا ایک ایک لفظ راز سے بھرا پڑا ہے. اگر آپ سوچیں گے، اگر آپ تدبر کریں گے تو ہر ایک لفظ راز سے بھرا پڑا. اللہ تعالیٰ اس کی پہلی 10 آیتوں میں سے میرے خیال میں 9ویں 8ویں آیتوں میں کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ اصحاب کہف والا واقعہ عجیب لگتا ہے؟ مطلب کچھ اور بات عجیب ہے جو اس میں ہے. اور یہ سورت جو ہے شروع کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کتاب کس سے شروع ہوئی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے کتاب نازل کی اپنے قرآن کریم پہ. قیما لینذر باسا شدیدا، یہ وہ کتاب ہے جب وہ باسن شدیدہ آئے گا تو یہ آپ کو قیمہ ایسے مضبوط سیدھا رکھے گی، آپ کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دے گی، آپ بالکل سٹریٹ کھڑے رہیں گے دیوار کی طرح جیسے یہ جوان کھڑے رہے. آپ کو روڈ میپ دکھا رہی ہے. کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے اصحاب سورہ کہف کو پڑھنا ہے، یا پہلی 10 پڑھ لیں یا آخری 10 پڑھ لیں یا پورا پڑھ لیں؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا سٹارٹ کیسے لیا ہے آپ کو؟ وہ کتاب قرآن کریم وہ ہے جو نازل کی ہے، یہ وہ ہے جو آپ کو ایسے سٹریٹ رکھے گی کہ جو فتنے آئیں گے اس میں آپ کو ڈگمگا نہیں پائیں گے آپ. یہ آپ کو مضبوط رکھے گی. یہ وہ راز ہے. پھر آپ کو مثال دی ان جوانوں کی کہ وہ کھڑے رہے اس پورے فتنے کے سامنے. اب ذرا سوچئے نا، کل آئے یہ فتنہ جو آپ کو کہے کہ میں آپ میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو دوسری باڈی میں ٹرانسفر کر دوں گا، موت کبھی آئے گی نہیں. آپ کو یہ آفر کرے، آپ کو کائنات کے سفر کے راز آفر کرے، آپ کو اصحاب کہف جیسے معجزے سائنس سے آفر کرنا شروع کر دے. آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے، دجال کی طرف سے آئے گی. دجال کیا ہے بیسکلی؟ دھوکہ ہے. اٹس اے سسٹم آف ایلوژن. ایک ایلوژن کا سسٹم ہے جو آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے. تو کیا چیز ہے جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی؟ یہ وہ ریزن ہے جو آپ کو بتایا ہے. یہ ہے وہ کتاب جو آپ کو سیدھا راستے پر رکھی، قرآن کریم کی سمجھ. اور پھر آپ کو ایک کیس اسٹڈی بھی بتائی اصحاب کہف کی، اور صرف بتائی نہیں، اصحاب کہف کو ایسے ایکسپلین کیا ہے آپ کے لیے جسے اگر آپ سوچیں اور سمجھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کیا راز پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے مارا ان کے کان کے پیچھے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن کریم نے نیند کے لیے لفظ تو نوم ہے، تو قرآن کریم نے نوم کا لفظ تو استعمال نہیں کیا. صحیح کیا. رکوت کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ ربطنا کا لفظ قلوب کے لیے کیوں استعمال کیا ہے، جسے ہم مضبوط کہتے ہیں، پر وہ باندھنا بھی ہے. کیوں؟ اور سب سے عجیب بات جو ہے، سب سے عجیب بات جس پہ ہم نے نہیں سوچا، مدری صاحب آپ اگر کسی ویران علاقے میں جائیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی ویران علاقے میں جائیں، وہاں ایک غار ہے، اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں،
تو کیا آپ دہشت زدہ ہو کے بھاگیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کتا ہے، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. کیوں آپ جو رو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ روب، رے اینڈ بے. آپ ذہنی طور پر جس دہشت میں آ جائیں، ایک خوف آپ پہ طاری ہو جائے. پر یہ منظر تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ پہ خوف طاری ہو جائے جو دہشت زدہ میں ہو جاؤں. پھر کیوں سوچا ہے کبھی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ قرآن کریم نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا جسے دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو جاتے؟ جو آپ کی عام دہشت زدہ آپ تب ہوتے ہیں جب کوئی عام زندگی سے ہٹ کر چیز آپ دیکھتے ہیں. یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، چونکہ ہم تدبر کر رہے ہیں، بالکل ہمارا علم کمزور ہے، جو پرفیکٹ نالج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میری اس کے بارے میں 2 انڈرسٹینڈنگس ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو آج ایکسپلین کر سکوں. یہ پہلی کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوں اور پھر دوسری کو بھی ایکسپلین کروں گا، دونوں لحاظ سے. دیکھیے، جو اصحاب کہف تھے وہ جس غار میں تھے، سب سے پہلے کہا انہیں کان کے پیچھے مارا، فضربنا علی آذانہم، کیونکہ یہاں ویگس نرو گزری ہے. اور لفظ نوم استعمال نہیں ہوا. نوم کا مطلب ہے نیند، اگر وہ سو رہے ہوتے تو وہ ہوتا. لفظ استعمال ہوا رکود، جس کا مطلب ہے کوما. کوما میں وہ چلے گئے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ کوما میں ہے. پر کوما میں ایک مسئلہ ہے. اگر آپ کوما میں بھی ہیں تو آپ کا دل چل رہا ہے، جیسے ایک گاڑی ہے وہ چل رہی ہے، میٹابولزم ہو رہا ہے آپ کا، تو سیلز آپ کے ڈکے ہو جانے چاہیے کہ نہیں؟ نارمل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ سیلز ڈکے ہو جانے چاہیے. 309 سال کی بات ہے، وہ ڈکے ہو جانے چاہیے، پر وہ نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بھی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا. آپ کو پتہ ہے جو ناسا ابھی کوشش کر رہی ہے ایسٹروناٹس کو سلانے کے لیے، اس میں ایک کنسیپٹ ہے جسے کرائیو سلیپ کہتے ہیں. کرائیو سلیپ میں یہ کہنے والا تھا. ہاں، کرائیو سلیپ کیا ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ کو اتنا سلو کر دیا جائے جیسے موت کے قریب ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے 2 کام ہوتے ہیں. آپ کی میٹابولزم تقریباً رک جاتی ہے. جب آپ کی میٹابولزم رک جائے تو آپ کا دل بہت ہی انتہائی دھیمی رفتار سے، آپ کے سیلز جو ہیں وہ ڈکے نہیں ہوتے. تو جو آپ کا پروسیس ہے وہ ڈکے ہونے کا وہ رک ہو جاتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہوا تھا وہاں پہ. ان کے دلوں کو، رفتار کو انتہائی سلو کر دیا گیا تھا، جسے اچیو کرنے کیسے آپ کو پتہ ہے. ناسا جو ہے وہ کرائونکس کے ذریعے سے اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اتنے ہائی مطلب لو ٹمپریچر پہ اتنا ٹھنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائے، میٹابولزم بھی رک جائے، ہارٹ بیٹ بھی اتنی سلو ڈاؤن ہو جائے، اس سٹیٹ میں لے جائیں. پر وہاں پہ ایک مسئلہ ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر میٹابولزم بھی رک جائے، اگر ہارٹ بیٹ بھی بہت سلو ہو جائے، اس کے بعد بھی چونکہ یہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، گریویٹی اپنی وجود کی زور کی وجہ سے، گریویٹی کی وجہ سے، آکسیجن کی وجہ سے ان کی باڈی پھر بھی خراب ہوگی. 309 سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کیسے سالو ہوگا کہ ان کی باڈی پڑی ہوئی ہے زمین پر اور وہ ڈکے ہوگی، آکسیجن اسے افیکٹ کرے گا، گریویٹی اسے افیکٹ کرے گی. وہ تبھی پاسبل ہے جب وہ غار زیرو گریویٹی پہ ہو، بے شک، یا ویری ویری لو گریویٹی پہ ہو. قرآن کریم جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو ایک اور جگہ ہے فی فجوۃ منہ، وہ ایک کھلی جگہ پہ تھے. اب اس کو ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کامل علم ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا. وہاں کیا ہو رہا تھا اس غار میں اس ٹائم؟ ان اصحاب کہف کو سب سے پہلے ہارٹ بیٹ سلو ڈاؤن، میٹابولزم روک دی گئی. ان کی جو باڈیز ہیں اس غار کو زیرو گریویٹی غار بنا دیا گیا کھلی جگہ پہ، اور کہا کہ وہ ہم انہیں ان کی باڈیز کو موو کر رہے تھے. آپ نے کبھی ناسا کے ایسٹروناٹس کو زیرو گریویٹی میں دیکھا؟ ان کی باڈی کیسے موو کرتی ہے جب وہ سوئے ہوتے ہیں؟ بے شک، ایسے ایسے. اب ذرا اس منظر کا تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے. آپ جا رہے ہیں ایک علاقے میں، پہاڑوں کی، کوئی نہیں ہے، آپ کا گزر اچانک ایک غار سے ہوتا ہے. آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں 6-7 لوگ اور ان کا کتا ہوا میں مہلک ہو کر
اب آپ پہ جو دہشت آئے گی، بھاگو وہاں سے، آپ پہ جو دہشت آئے گی اس دہشت سے آپ بھاگیں گے. اس منظر پہ آپ پہ رعب آئے گا، اس منظر پہ آپ پہ دہشت آئے گی، اس منظر پہ آپ پہ دہشت نہیں آئے گی. وہ تو سوال سوئے ہوئے آرام سے. آپ لوگوں کو ضرور یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، کیوں فضربنا علی آذانہم سے بات کیا، کیوں رکود استعمال کیا، وربطنا علی قلوبہم فی فجوۃ منہ ورعب. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، کیوں استعمال کیے ہیں؟ ہم لوگ اس پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے اس پہ کیوں نہیں سوچا؟ تو میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ میری شیئرڈ ہے. مجھے جس نے اس ڈائریکشن میں لگایا تھا ان کو میں مینشن تو نہیں کر سکتا یہاں پہ، پر ان کے بعد جب میں نے اپنی ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ یہ بالکل پاسبل ایکسپلینیشن ہے. اگین افلا یتدبرون القرآن، ہم اپنا تدبر کر رہے ہیں. پر میری ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. تو ایک تو یہ ہے، یہ روب تبھی آئے گا، یہ الفاظ جتنے ہم نے استعمال کیے ہیں یہ تبھی ان لائن ہوں گے جب آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو ایسے سمجھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب زیرو گریوٹی ہوتی ہے تو ایک گریوٹی کا ایفیکٹ بھی باڈی پہ نہیں پڑتا، آکسیجن کا ایفیکٹ بھی نہیں پڑتا، آپ ہوا میں مولد، تو آپ کی میٹابولزم بھی رک گئی، آپ کی ہارٹ بیٹ بھی سلو ڈاؤن ہو گئی. گریوٹی کا ایفیکٹ بھی نہیں ہے، آکسیجن کا ایفیکٹ بھی آپ پہ نہیں، تو تمام چیزیں ان لائن آ جاتی ہیں اس میں. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی میں خیال جو میں اس سوال پوچھنا چاہوں گا اس کے، ایک چیز اور جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے نا وہ گروتھ کے لیے یا کسی بھی جاندار کو، وہ ہے سورج. تو شاید ایسے بھی یہ بھی ڈائریکشن چینج کی جا رہی تھی کہ بھی سورج کی طرف بھی وہ ان کو مڑ رہے تھے، اور سورج ان سے جو آیت ہے سورج کے بارے میں اڑ کر کے گزر جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اب آپ کہتے ہیں تو میں دوسری ڈائمینشن نہیں بالکل کھولی، اس کی دوسری سائڈ کو بھی کھولتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے. اس کے ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اصحاب، اور پھر میں چاہوں گا اس کا جواب بے شک آپ اس کے بعد دے دیجیے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کا ایک یہ پورا کمپلیٹ پیکج دکھایا کہ جی کیسے اس کو سورج بھی ان کو آ رہا ہے، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی. دوسری طرف گدھے والا واقعہ آتا ہے تو وہ گدھا وہ ڈکے ہو گیا اور پھر وہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ پیراڈاکس کیوں ہے؟ مطلب وہ وہاں پر وہ سیم انالوجی کیوں نہیں یوز کی؟ ایک سائڈ کوسچن ہے، ہم اس کو بھی پار کر لیتے ہیں. بالکل نہیں، اصل میں جو میں دوسرا ایکسپلینیشن وہ اس سے بالکل میچنگ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. دیکھیے اس میں اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں ایک چیز سمجھا دی ہے کہ وقت میرے کنٹرول میں ہے. میں چاہوں تو ایک پر 100 سال گزار دوں اور ایک پر 1 لمحہ یا 1 لمحہ بھی نہ گزرے. تو یہ بات 19th سینچری سے پہلے تو لوگوں کو بڑی عجیب لگتی تھی کہ قرآن کریم بڑی ان سائنٹیفک باتیں کر رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ تب تک بلیو یہ تھا کہ ٹائم جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے. اگر مجھ پہ 5 منٹ گزریں گے تو کسی اور پہ بھی 5 منٹ گزریں گے. اور قرآن کریم کی چونکہ یہ آیت تھی، یہ آیت صرف نہیں ہے، کئی جگہ پہ اصحاب کہف کا واقعہ ٹائم الگ گزرا. معارج کی جب بات کرتے ہیں وقت الگ گزرا. جس آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ہاں ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے، ٹائم الگ ہے. تو بار بار قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے. تو 19 سینچری سے پہلے 18 سینچری سے پہلے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن کریم ان سائنٹیفک باتیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نالج اویلیبل نہیں تھا. پھر جب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی اور اس نے کہا کہ ٹائم ریلیٹو ہے، اور اس نے 2 کنڈیشن بیان کی کہ 2 کنڈیشن میں ٹائم ریلیٹو ہو جاتا ہے. جب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے آپ پہ کوئی وقت نہیں گزرے. آپ جتنا بھی ٹریول کرتے رہیں، آپ ہزاروں سال ٹریول کرتے رہیں، آپ پہ کوئی، آپ جو عمر ہے وہی آپ کی عمر رہے گی. اور دوسرا، جب بہت بڑی گریوٹی جیسے بلیک ہول کی گریوٹی جس کے قریب آپ جائیں گے تو ٹائم سلو ڈاؤن ہو جائے گا. جیسے انٹرسٹیلر مووی میں وہ لوگ ملر پلانٹ کے قریب گئے تو ملر پلانٹ کے قریب انہوں نے میرے خیال میں 1 گھنٹہ گزارا ہے اور زمین پر 7 سال گزر گئے تھے. اور یہ بیسڈ ہے فزکس کے کنسیپٹس پہ. تو یعنی آئنسٹائن نے کہا کہ ان 2 سچویشن میں کہ جب اسپیڈ آف لائٹ ہو اور گریوٹی ہو، پر قرآن کریم نے جب بیان کیا اصحاب کہف کو تو وہاں پہ تو اسپیڈ آف لائٹ بھی پاسبل نہیں تھا اور گریوٹی بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. تو وہاں پھر کیا ہوا؟
ایک اور ڈائمینشن کھولتے ہیں. ایک اور پاسبلٹی ہے جہاں پہ ٹائم رک جاتا ہے, اور وہ ہے, اس کو میں آپ کو پہلے ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے آپ ٹائم کو سمجھے کہ کیا ہے. ٹائم ایسے سمجھ لیں کہ ایک بہتا ہوا دریا ہے, آپ چاہے نہ چاہے اس میں آپ بہہ کے گزریں گے جا رہے ہیں. اب اگر آپ اس دریا کے درمیان میں ایک پتھر رکھ دیں گے تو اس پتھر کے ارد گرد وہ پانی سلو ہو جائے گا, وہ ٹائم جو ہے وہ سلو ہو جائے گا. ایک کنسیپٹ ہے سائنس میں, تھیوریٹیکل ہے بھی, اسے کہتے ہیں ایگزوٹک میٹر. ایگزوٹک میٹر, بالکل بالکل. ایگزوٹک میٹر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا میٹر ہے, عام میٹر, وہ ٹائم کا پابند ہے, وہ ٹائم کے ساتھ موو کرے گا, اس کا دل اچھا ہو یا اچھا نہ ہو. پر ایگزوٹک میٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ ٹائم کا ایفیکٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل, اس دریا کے درمیان جو آپ نے پتھر رکھ دیا ہے وہ رک گیا ہے, وہ ایگزوٹک میٹر ہے, اس پہ ٹائم ابھی نہیں گزر رہا, باقی سارا بہہ رہا ہے, وہ رکا ہوا ہے اسی جگہ پہ. صحیح, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی انالوجی دیتا ہوں. یہ پیچھے سے 2050 آ رہا ہے, 2075 آ رہا ہے, اور 3000 آ رہا ہے. تو پہلے 2050 آئے گا, پھر 2075 آئے گا, اور یہ میں ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ میں اس پانی کے ساتھ بہہ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں. پر اگر میں اس جگہ پہ رک جاؤں, مجھ کو ایگزوٹک میٹر سراؤنڈ کر لے, تو میں یہیں رکا ہوں, 2026 گزر گیا اور 3000 یہاں آ گیا, 4000 یہاں آ گیا, یا جو بھی, میں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, میں وہیں کے وہیں کھڑا ہوں, ٹائم میرے پاس پہنچ گیا. تو اوکے, چلیے آپ بتائیے, میں اس میں کانسیپٹ ذہن میں آیا. تو آپ وہیں پہ ہیں, ٹائم آپ کے لیے ٹائم رک گیا. آپ نے جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھانا تھا 300 سال بعد, 309 سال بعد انہیں اٹھا لیا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کی غار کو ایکزوٹک میٹر نے کور کر لیا تھا, اس کی وجہ سے ان کے لیے ٹائم رک گیا تھا. اس کو ایسے بھی لے لیں, پانی ہے وہ نارمل بہتا رہتا ہے, پر اگر وہ پائپ جس میں پانی بہہ رہا ہے اس میں ایک خاص جگہ پہ اس پائپ کو آپ فریز کر دیں تو وہ پانی وہاں پہ رک جائے گا. بالکل. تو پانی تو بہہ رہا ہے, پر جہاں پہ آپ نے اسے فریز کیا, یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ کنسیپٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ وہ پانی فریز کر دیا گیا وہاں پہ وہ رک گیا. تو یہ ایگزوٹک میٹر, یہ سائنٹیفک کنسیپٹ ہے, تھیوریٹیکل ہے, ابھی وہ انہوں نے نہیں فائنڈ آؤٹ کیا, پر ہم تو مولوی صاحب اب اس کائنات کا 5% بھی نہیں سمجھتے نا. بے شک. ہمیں ڈارک میٹر کا کچھ پتہ ہے, ڈارک انرجی کا کچھ پتہ ہے, اور وہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں, 95% آف دا یونیورس بناتے ہیں. ہمیں اس کا کچھ نہیں پتہ. تو ایگزوٹک میٹر کی پاسبلٹی بالکل سائنٹیفک تھیوریز میں اویلیبل ہے. اگر آپ کو ایگزوٹک میٹر کور اپ کر لے, آپ کے لیے ٹائم رک جائے گا. شاید 19th سینچری سے پہلے جب ہم قرآن کریم کے ٹائم کے ریلیٹو ہونے پر سائنسدان ہنستے تھے, آج انہیں ایگزوٹک میٹر کی بات ایسے لگی, پر شاید 100 سال بعد وہ کہیں کہ ایگزوٹک میٹر تو آ گیا ہے, تو پاسبل ہے, اس کی بالکل پاسبلٹی ہے. تو یہ میری دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے اصحاب کہف کے بارے میں, کہ وہاں ٹائم کو روک دیا گیا تھا فار سرٹن پیریڈ. اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو آپ نے واقعہ کیا وہ سیم سچویشن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور چیز بھی سکھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سکھایا کہ میں ایک ٹائم پہ ایک چیز پر ٹائم مختلف گزار سکتا ہوں. یعنی وہ گدھا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس پہ 100 سال گزر گئے تھے, مگر اس کھانے پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر وہ ٹائم اور تھا. تو پھر ریلیٹیوٹی آپ کو بتا دی کہ میں ریلیٹیو کر سکتا ہوں. تو جس چیز نے ایگزوٹک میٹر نے اللہ عالم حضرت عزیر علیہ السلام اور کھانے کو کور کیا, اس پہ ٹائم نہیں گزرا. جس کو نہیں کور کیا وہ ٹائم گزر گیا, وہ ختم ہو گیا. بے شک. جس طرح سلیمان والا بھی جب کھڑے رہے تو جن سمجھتے رہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پر جیسی وہ ان کی لاٹھی کڑیوں نے کھائی, ٹائم موو کر گیا. تو ٹائم ہمارے لیے نارمل 3 ڈائمینشنل بینگس کے لیے بالکل الگ ہے, پر ہائر ڈائمینشنل بینگ کے لیے وہ ایسے نہیں ہے. ہائر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹ. یہ باتیں تو آج سے 100 سال پہلے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی کہ ٹائم کیسے الگ ہو سکتا ہے. پر ابھی آپ تو دبئی بہت جاتے ہیں, وہ جو بلڈنگ ہے برج دبئی کہتے ہیں, برج خلیفہ. اچھا, برج خلیفہ جو ہے اس پہ کہتے ہیں جو اس کے ٹاپ پہ ہے, اگر ایک شخص کھڑا ہو اور نیچے کھڑا ہو
تو ان دونوں کی گھڑی میں فرق ہوگا, مائکرو اس کا فرق ہوگا. نہیں, تو آپ اسے دیکھ لیجیے نا, گریوٹی کی وجہ سے کراچی سے لاہور آتے آتے اور لاہور سے پشاور پہنچیں گے تو اذانوں کے ٹائم فرق ہو جاتے ہیں. بالکل, پر یہ والا جو ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے, وہ گریوٹی کی وجہ سے اس کا ڈفرینس ہے. تو اسپیڈ آف لائٹ, گریوٹی اور ایگزوٹک میٹر, یہ جو سچویشن ہے وہ مجھے ایگزوٹک میٹر کی لگتی ہے. اللہ عالم, پرفیکٹ نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا, یہاں پر میں مزید اس کی ڈائمینشنس کھولنے سے پہلے میرے ذہن میں اور بھی کچھ ڈائمینشنس تھی. میں ایک سوال, چونکہ ہماری یہ اسٹوڈنٹس, ہمارے سوری جو ویورز ہیں ان کا بھی یہ سوال تھا, تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹنے لگے ہیں بٹ سوال ذرا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. آپ نے بار بار ایک بات کی کہ 19ویں صدی سے پہلے سائنس اس چیز کو نہیں مانتی تھی, ہنستے تھے ہم پہ, سائنسدان ہم پہ ہنستے اور ہم پہ آ کے 1400 سال سے ہنس رہے تھے. ٹھیک ہو گیا, آج وہ خود یہ چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو کیا جو ایک یہ سوال ہمارے ویورز نے بھی پوچھے اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کیوں ہر وقت قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, کیا یہ سوال اٹ سیلف صحیح سوال ہے کہ ہم ایکچولی قرآن کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو کوئی مد مقابل کی چیز سمجھ لیا ہے, کہ وہ کوئی اسلام کے مقابلے میں چیز کھڑی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں, سائنس مسلمانوں کی میراث ہے, بے شک, جسے ہم نے بھلا دیا ہے. بے شک. آپ آج سے 1000 سال پہلے جائیں, جتنی یہ سائنٹیفک ڈسکوریز آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے رکھی ہے. اب میں ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں یہاں پر آپ کے لیے, کہ میں اسپین جب گیا تو وہاں پر نا انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو آلات جراحی ہیں, ہم سمجھتے ہیں بولی سینا نے بنایا تھا, انہوں نے ایک اور تھے جنہوں نے کیا, وہ جو اسکیپول ہے وہ ان کی ایجاد تھی 900 سم تھنگ میں. بالکل ایسے. اور 1900 میں 1000 سال بعد وہ فرسٹ ٹائم اس کی شیپ چینج کی گئی. 1000 سال سے وہی شیپ چلتی آ رہی تھی جو ایجاد کی گئی تھی. آپ ستاروں میں دیکھیں کتنے عربک نام ہیں ان کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں بتایا کسی نے, بتایا نہیں. 800 سال تک جو میڈیکل بک یورپ کے کالجز میں پڑھائی گئی وہ کس کی تھی؟ بالکل. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں لگا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف کی چیز ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سائنس ہے کیا. میں اکثر اسے ایسے بیان کرتا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے, دوسری اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کائنات ہے. اس کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, کیا تم نے اس اونٹ کو دیکھا ہے ہم نے اسے کیسے بنایا ہے؟ کیا تم نے اس آسمان کو دیکھا ہے؟ ینظرون, آبزرویشن ہے. کبھی آپ نے سائنس کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھی ہے کیا ہے؟ آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن اینڈ کنکلوژن اس کا تھا فائنلی تھرو این انبائس وے. انبائس کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں آپ نے یہ بائسنس نہیں لے کے آنی کہ میرے لیے یہ اچھا ہے میرے لیے یہ برا ہے. جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بیان کر دیا. سائنس کا تو ہم نے اسے نام دے دیا, ہم نام رکھتے ہیں, ٹرمینالوجیز رکھتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کا طریقہ ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ افرأیتم ما تمنون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس پہ؟ بار بار ہمیں یہ کہا گیا ہے آبزرو کریں, ٹیسٹ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, اور پھر یہ ان بائسنس والی بات بار بار کہی ہے. کیا کہا ہے اس میں نشانی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے نہیں, عقل والوں کے لیے, ایک خاص سیگمنٹ کے لیے. وہ کون ہے؟ عقل والے. اور عقل والے کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا عقل کسے کہتے ہیں. جب آپ بالکل ان بائس ہو کے سوچتے ہیں, جب آپ اپنے پسند ناپسند کو, حسد بغض کینہ لالچ کو, اپنی اچھائی برائی کو سائٹ پہ رکھ کر سوچتے ہیں, تب آپ عقل والے بن. تو یہ تو ہمارے قرآن کریم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ہاں, جیسے میں نے کہا, کیا سفیان غلط ہو سکتا ہے ایگزوٹک میٹر کے بارے میں؟ 1000 بار غلط ہو سکتا ہے. وہ تو رب کو پتا کیا صحیح ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے افلا یتدبرون القرآن, آپ قرآن کریم پر غور و فکر کریں, کیونکہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جو میرے پاس اس ٹائم میری آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن یا ہیومن نالج کے مطابق. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو یہ انسانی آبادی نے اتنی ترقی کی ہے, جو انسانی جو نسل لے لیں, مخلوق لے لیں, انسان جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے لینگویج. بے شک, کہ ہم نالج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں.
تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن میں سرچ کروں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو انفارمیشن سرچ کرتے ہیں. اگر میں اکیلا ہی کرتا رہا تو کبھی آپ آبجیکٹو پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو پھر ہم کہتے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئے. پر انہوں نے کہا عقل والوں کے لیے. وہ عقل والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ آئنسٹائن بھی ہو سکتا ہے, اسٹیفن ہاکنگ بھی ہو سکتا ہے, ابن ہیشم بھی ہو سکتا ہے, ابن سینا بھی ہو سکتا ہے, ایرسٹوٹل بھی ہو سکتا ہے, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی. تو جب وہ وہی طریقہ اپنائے گا جو قرآن کریم نے بتایا ہے, وہ ایک ان بائس طریقے میں چیزوں کو آبزرو کرے گا, ٹیسٹ کرے گا, ایکسپیریمنٹیشن کرے گا. اسے آپ سائنس کہیں, نان سائنس کہیں, فزکس کہیں, ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے. اس کی جو فائنڈنگز آئے گی, جس کو اس نے فالو کیا ہوگا, ہم بالکل اسے مانیں گے کیونکہ یہی ہماری لمٹ ہے اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز کے مطابق. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. سائنس ہمارے خلاف نہیں ہے, سائنس ہماری میراث ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ بات کہنا کیونکہ سائنس نے ڈھونڈ لیا ہے, وہ تو ہمیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ عقل والے ڈھونڈیں. یہ نہیں کہا مسلمان ڈھونڈیں, نان مسلم ڈھونڈیں, عقل والے جو تلاش کرے گا اسے مل جائے گا. بیکاز جس طرح وہ اقبال نے کہا نا کہ ہے کہ 200 سال سے ہند کے میخانے بند, اس کو بھی 100 سال ہو گیا, اب 300 سال لگا لیں. تو وہ میخانے اصل میں یہی وہ درس گاہیں تھیں, یہی وہ علم تھا, یہی وہ سائنس تھی جس کو اقبال ریفر کر رہا ہے. اور ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. تو تب ہم پہ الزام یہ آتا ہے کہ جی جو سائنس بنا لیتی ہے اس کے بعد اس کو اپنے حصے میں ڈال دیتے ہیں. بھائی ہماری غلطی ہے, ہم نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. سائنس کا کوئی مال نہیں ہے اس میں. میں میری شاید ایک ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائنس تو آپ اپنی آیتوں کو نعوذ باللہ ایسے موڑ لیں. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں, آپ ایک لیپ ٹاپ کو کرسی نہیں بنا سکتے, ایک کرسی کو لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتے. آیت میں جو مینشن ہوگا وہ تبھی بنے گا جب اس سے مطابقت رکھتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ سیٹلائٹ تھا اور سیٹلائٹ کو ابھی آپ نے چپل بنا دیا. اتنا ڈفرینس نہیں آتا اس میں. پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے. اصل میں ہماری خاص کر جو سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے 2 مسئلے ہیں. ہم تو عربک کو بھی نہیں سمجھتے, ہمیں تو عربک کے ورڈز کے لیئر کے میننگ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ نوم تو اگر نیند کے لیے تو رکوع کیوں استعمال ہوا, ربطنا کیوں استعمال ہوا, روب کیوں استعمال ہوا, اصحاب کہف کی یہ معنی کہاں سے ہے اور کیوں استعمال ہوا. ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں, کیونکہ ہمیں وہ کہہ دیا گیا نا کہ یہ عربی تمہاری زبان نہیں ہے, بس اردو میں پڑھ لو. اور وہیں سے ہمارے ڈبل مسئلے ہیں. ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سائنس کو ہم نے کوئی ان سے جنگ شروع کر دی ہے کہ نہیں سائنس تو یہ تو سائنس کی کیسے ہم بات مان لیں, اور ایک طرف ہمیں عربک بھی پوری نہیں آتی. تو ہم نے جس کتاب کو جو مین میسج تھا اصحاب کہف کا, سورہ کہف کا, کہ یہ وہ چیز ہے جب یہ سارے فتنے آئیں گے, یہ فساد آئیں گے, جو یہ ایلوژن آئے گا, جو دھوکہ آئے گا, جو بیسکلی دجال کا مین سسٹم وہ بنائے گا, وہ دھوکے والا جو آلریڈی اس پہ کام شروع ہے, اس دھوکے میں جو چیز آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے گی, اس کو جو سمجھنے کا ٹول ہے وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کے ذریعے کائنات کو جو سمجھنے کا ٹول ہے اس کے بھی ہم خلاف ہو گئے. تو ہم نے دونوں اینڈ پہ اپنے آپ کو بلاک کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس کی اگلی ڈائمینشن جانے سے پہلے سوری بولوں گے, آپ کے وہ ڈائیورژن اتنی زبردست ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ان کو ہم یہیں پہ کور کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے, یہ ایک میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ کسی کی سن رہا تھا, اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایکچولی ہم وہ نہیں ہیں جو ہم ہیں, یہ سب ہو چکا ہوا ہے. اٹس اے ڈیجے وو. یہ ایک ہمیں ہسٹری دوبارہ جو ہے نا, ہم بیسیکلی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. ہم اس دنیا میں اب نہیں ایگزسٹ کرتے. ہمیں قسم کی فلم دیکھ رہے ہیں اپنی خود. کیا ایسے بھی کوئی کون سا؟ اچھا یہ جو ہے یہ بلاک یونیورس تھیوری ہے. جی, بلاک یونیورس تھیوری یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر تینوں اویلیبل ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور چیز کو کھولنا ہوگا, پر ابھی چونکہ یہ ہے تو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے سب سے سخت ترین سوالوں میں سے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا. یہ سچ میں انتہائی سخت سوال ہے, اور اس نے بہت وقت تک مسلمانوں کو بھی تنگ کیے رکھا کہ اس کو کیوں مارا. اب دیکھیے, پہلے تو سورہ کہف کی کچھ چیزیں سمجھ لیں. اس میں 4 تھیمز ہیں, بیسکلی 4 تھیمز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ایمان کا ٹیسٹ, ایک ہے علم کا ٹیسٹ, ایک ہے دولت کا ٹیسٹ, اور ایک ہے اتھارٹی کا ٹیسٹ. اصحاب کہف ایمان کا ٹیسٹ, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علم کا ٹیسٹ, وہ باغ والا واقعہ دولت کا ٹیسٹ,
اور حضرت ذوالقرنین اتھارٹی کا ٹیسٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے پاس سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے, تو کن سے ملوایا؟ ایسی چیزیں دکھائی, علم کی وہ سائڈ دکھائی جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے, جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ذرا سوچیں نا, ایک عام انسان, ایک 3 ڈائمینشن بینگ کے لحاظ سے آپ وقت کو دیکھ رہے ہیں اور ایک بچے کو مار دیا جاتا ہے, تو آپ سوچیں گے نہیں کہ کیوں مار دیا گیا اسے. یہ تبھی پاسبل ہے جو آپ نے سوال کیا وہ پاسبلٹی ہو اس میں. دیکھیں, اگر آپ کا پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر ایک ٹائم پہ تینوں اویلیبل ہیں, جسے بلاک یونیورس تھیوری کہتے ہیں, یہاں پہ جو چیز مسئلہ پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر تو فری ول نہیں ہے. پھر تو میں ایک کہانی جی رہا ہوں. پھر تو یہ ہے کہ میرا اچھا اور میرا برا, گڈ اور بیڈ, وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر جنت کہاں کی, دوزخ کہاں کی, پھر تو مجھے کوئی سزا ملے گی, میرے گناہ کی مجھے کیوں سزا ملے گی وہاں پہ. اور بہت سارے لوگ اس ایک سوال سے پٹری سے اترتے ہیں. ہاں, اب اس کو ذرا سمجھیے گا, اللہ کرے کہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ سکے. کیونکہ دیکھیں, انٹرسٹیلر مووی میں جب کوپر جو ہے وہ ٹیزریکٹ میں جاتا ہے, ٹیزریکٹ ایک الگ ہائی ڈائمینشن کا آبجیکٹ ہے, تو اسے ایک ٹائم پہ اپنی بیٹی کا پاسٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, پریزنٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی ہائر ڈائمینشنل بینگس کو, اور یہ کنسیپٹ فکشنل نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, یہ ڈاکٹر کپتون کے کنسیپٹ پہ بیس ہے جو نوبل وننگ فزسسٹ ہیں. ان کے خیال میں جو ہائر ڈائمینشنل بینگس ہیں وہ ایک ٹائم پہ, جیسے حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ, تو پھر تمام ڈائمینشن سے اوپر ہیں. ایون جنات کے بارے میں, ہاں وہ بھی ایک ڈائمینشن, ہم سے وہ شاید 4 ڈائمینشن, وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ کسی دن کریں گے بات. تو حضرت خضر جو ایک اوپر ڈائمینشن ہے, وہ ایک ٹائم پہ اس بچے کا پاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, پریزنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور فیوچر بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا, 2 باتیں یاد رکھیے گا, انفیکٹ یہ 2 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک, کیا کسی کا فیوچر دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے, کہ نہیں وہ کر اپنی مرضی سے رہے, پر آپ کو پتہ ہے اس کا. میں آپ کو ایک انسانی 3 ڈائمینشنل لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ ایک اندھیری روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں, پہاڑوں میں جا رہے ہیں, اندھیرا ہے, بارش ہے, آپ کو چند فیٹ آگے چیز نظر آ رہی اور نہیں نظر آ رہی. اسی ٹائم آسمان میں ایک سیٹلائٹ آپ کو دیکھ رہی ہے, اس کو آپ کا پورا نقشہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی جس راستے پہ جا رہی ہے وہاں پہ ایک کھائی ہے جہاں پہ آپ گر جائیں گے, اسی راستے کو آپ نے پکڑا ہوا ہے. پر اس سیٹلائٹ نے آپ کو سٹیئرنگ موڑنے پر مجبور نہیں کیا, آپ کو اس راستے پر نہیں لے کر آئے. چونکہ وہ ایک ہائر ڈائمینشن میں ہے تو اسے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. سوچے پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, میں لائیو دیکھ رہا ہوں. تو ٹی وی پہ سوچ لے تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے 1 منٹ کا, اور موبائل پہ پہلے سے آ رہا ہے. تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس بال پہ شاہین شاہ افریدی کوہلی کو بولڈ کر دے گا. پر کیا میں نے شاہین شاہ افریدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے بولڈ کیا جب آپ کو بتایا کہ ابھی یہ بولڈ ہونے والا ہے؟ نہیں, میری انٹرفیرنس نہیں ہے. جو کچھ ہوا اپنی فری ول سے ہوا. اگر میں گاڑی ایک راستے پہ لے کے جا رہا ہوں اور سیٹلائٹ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ آگے جا کے گر جائے گا, تو وہ اس سیٹلائٹ والے کی غلطی نہیں ہے, اس نے انٹرفیرنس نہیں کی, میں جا رہا ہوں. پر چونکہ اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, اسے ایک ہائر ڈائمینشن سے انفارمیشن مل رہی ہے, تو اسے پتا ہے کہ اس نے آگے جا کے یہ کرنا ہے. اب تو جب حضرت خضر ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے, اسے سمجھیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میرے پاس ہی زیادہ علم ہونا چاہیے, تو حضرت خضر سمجھا رہے ہیں کہ علم, اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ, یہ بھی ایک جھلک آپ کو دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کو, آپ کو تو پریزنٹ کا علم نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر تینوں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بچے کی ایگزامپل دی کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گا. اب یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو میرا بھی, آپ کا بھی, ہم سب کا بھی, پر نارمل سرکمسٹانسز میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. بالکل, جو جس نے کرنا ہے وہ کرے, اور اس کے بعد وہ اس کا جواب دہ ہوگا. یہ والی چیز جو ہے یہ ایکسیپشن ہے. یہ سمجھانے کے لیے, ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کو کیسے دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہ علم کتنا بڑا ہو سکتا ہے, کس چیزوں کی انفارمیشن جو ابھی آئی بھی نہ ہو, اور لکیلی
سائنس یہ مان گیا کہ ہاں ایسی ڈائمینشن ہائر ڈائمینشن ہو سکتی ہیں جو فیوچر کو دیکھ سکیں بغیر انٹرفیئرنس کے. یعنی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا بغیر ڈائمینشن. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر کپ تھورن, نوبیل وننگ فزسسٹ, کہ ہم فیوچر کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹام کروز کی ایک مووی ہے مائنورٹی رپورٹ. جی. مائنورٹی رپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے رائت کو گرفتار کر لیا ہے. رائت کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں اسے کہوں گا کل تم جرم کرنے والے ہو, میں تمہیں گرفتار. یہ مائنورٹی رپورٹ ہے کہ جو فیوچر میں وہ گناہ کرنے والا ہے اس کے لیے انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے. اچھا یہ چیزیں فکشنل نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ ڈاکٹر کپ تھورن کا کنسپٹ ہے کہ ہاں ہائر ڈائمینشنل بینگز کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, پر انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہ جو کرے گا اپنی ول سے کرے گا, وہ موجود ہوگا. تو یہ جو ڈیجا وو پہ بھی میں آتا ہوں, پر یہ جو ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر موجود ہے کیونکہ ہائر ڈائمینشن بھی ہمارے لیے جیسے اسپیس ہے نا. اب 3 کمرے ہیں تو میں اس میں چلا جاؤں, اس میں چلا جاؤں, اس میں چلا جاؤں. ہائر ڈائمینشن کے لیے ٹائم ایسا ہے کہ یہ پاسٹ کا کمرہ ہے تو اس میں چلا جاؤں, یہ پریزنٹ کا کمرہ ہے تو اس میں چلا جاؤں, یہ فیوچر کا کمرہ ہے میں اس میں چلا جاؤں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کافی آڈینس کے لیے یہ بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوگی, پر میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں 2 ایک طرح کا نالج ہے. یا تو ریویل نالج ہے قرآن کریم کی, آپ اس کو مان لیں گے, یا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس سے, ٹیسٹنگ سے, آبزرویشن سے. تو جو ایکوائرڈ نالج ہے جو ڈاکٹر کپ تھورن ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اور جو قرآن کریم ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ پاسبل ہے کہ آپ کو اگر آپ ہائر ڈائمینشنل بینگ ہیں تو آپ فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں, پر انٹرفیئرنس نہیں ہے, اسٹوری نہیں ہے, پپٹ نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, پر ان کو وہ انفارمیشن مل سکتی ہے. اس کو مزید اگر سمپل کریں نا, اگر آپ اس بلڈنگ کے ٹاپ پہ کھڑے ہوں, آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار دیکھ کے تیرے اوپر گرنے لگی ہے, وہ میرا بندہ جب تک اوپر دیکھتا گر چکی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ تو یہ تو ایک بڑا ہی ایزی کانسیپٹ ہے. تو اس میں میں ایک ویورس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چھوٹا سا صاحب اجازت سے ایک چیز ایڈ کر دوں, بیکاز ہمیں کچھ مفتیان یوٹیوب بھی ٹکریں گے. تو وہ جب آپ خضر کا نام بار بار لے رہے تھے نا, تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اس کو میرے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے, تو میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ بھائی ہم فار دی ایز آف پبلک حضرت خضر کو حضرت خضر ہی کہہ رہے ہیں. قرآن میں نام مینشن نہیں ہے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا, کل کو اس پہ فتویٰ لگا دینا کہ جی آپ کہاں سے نام لا رہے ہیں. اس کو یاد رکھیں, نام ہم لوگوں کا اصل میں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں یہ سورہ بقرہ میں بقرہ کا نام ہی کیوں رکھا گیا؟ اس میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچڑا ذبح کرو, تو نے پوچھا کیسا ہو, کیا رنگ ہو. ہم جو غیر ضروری ڈیٹیلز ہیں نا اس میں پڑ جاتے ہیں. وہ ہم نے اصحاب کہف میں بھی کیا, کتنے تھے, کون سا نمبر تھا, ضروری بات یہ نہیں تھی. ضروری یہ تھی کہ یہ اعزاز کیوں ملا. اس میں بھی نام جو بھی ہو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, نام جو بھی ہو. جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا, ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ کا علم دیا تھا, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے وہ سیکھنا ہے جو لکیلی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا فضل ہے. یہ آیت نے ہمیں کتنا تنگ کرنا تھا ایتھیسٹ کی طرف سے کہ اگر سائنس بھی یہ نالج نہ لے کے آتی, ڈاکٹر کپ تھورن نہ لے کے آتے. بالکل, کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں, کچھ متشابہات ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ابھی وہ نالج آیا نہیں ہوتا. جب وہ نالج آ جاتا ہے پھر آپ اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں. اچھا ڈیجا وو آپ نے مینشن کیا, کہیں تو میں اس کو صرف تھوڑے سی اس کی ایکسپلینیشن جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے دوں, قرآن کریم کے لحاظ سے نہیں اس میں, پر سائنٹیفک جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. دیکھیں اس کے ایسے ہے کہ آپ سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ریل چل رہی ہے, آپ کی مووی ہے, تو وہ ریل آپ نے دیکھی ہوگی کہ مختلف ریلز بنا کے ایک پوری فلم بن جاتی ہے, اور وہ جس اسکرین کے سامنے سے گزرتی ہے تو جو اسکرین آپ کے سامنے آتی ہے وہ آپ کا پریزنٹ ہے. تو اس مومنٹ میں آپ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا پریزنٹ ہے, پر ریل ساری موجود ہے, وہ ریل آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ٹائم لائن میں گلچ آ جاتا ہے, وہ جو ریل چل رہی ہے وہ گلچ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک جھلک آنے والی اس کی مل جاتی ہے, اس کو آپ ایک نظر اور پھر وہ گلچ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسے وہ ڈیجا وو کے طور پر ایکسپلین کرتے ہیں کہ چونکہ ٹائم سارا ایک ساتھ موجود ہے, سارا موجود ہے, وہ جو گلچ آیا اس میں آپ نے وہ ٹائم دیکھ لیا. پھر مجھ سے اس میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پوری ریل موجود ہے پھر تو میری فری ول نہیں ہے, اگر میں اس میں ایک ڈفرینٹ, تو میں کہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے ڈفرینٹ ڈیسیجن لیا تو آپ کی پوری ریل ہی بدل گئی. ریل پھر بھی ہوگی پر اس ریل سے آپ اس ریل میں آ گئے. یہ کوانٹم فزکس کی مینی ورڈ انٹرپریٹیشن ہے, اگر آپ نے سنا ہو. آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس سے ایک نئی کائنات بن جاتی ہے. فار ایگزامپل آج میں اسلام آباد آیا تو ایک کائنات بنی, اگر میں نہ آیا ہوتا
ایک اور بن جائے گی. وہ میں نہیں ورڈ انٹرپریٹ, تو ایک اور ریل بن گئی, تو وہ ایک اور ریل. تو ہر دفعہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک اور ریل بن جاتی ہے. اپنی دنیا آپ پر اللہ تعالیٰ کو ہر اس ریل کا پتہ ہے. وہی نا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, مطلب یہ اپنی دنیا اس طرح نہیں ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اگین ہم تھوڑا سا چونکہ اس سے ہٹ رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یہ بھی کچھ ضروری کانسیپٹس ہیں جو آئیں گے, کیونکہ آپ نے یہ ہم نے خضر والا واقعہ شروع کر دیے. تو کیا ہم اس کو جبری قدر سے بھی کوئی ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزوں پہ دیکھیں نا, اللہ نے جبری قدر, عام پبلک کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے, میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب عام بندے کو شاید جبری قدر کا کانسیپٹ بنائیں گے تو اور کنفیوژن میں جائے گا وہ, لیکن جسٹ اگر ہم سمپل ورڈ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں دو طرح کی چیزیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنا میرے ہاتھ میں ہے تقدیر, کتنا میں, تو نے کہا تھا کہ ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ, تو وہ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا دونوں پاؤں اٹھا لو, تو کہا نہیں اٹھا سکتا. تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. کیا یہ آپ کی مرضی تھی جس گھر میں آپ پیدا ہوئے؟ آپ کو جو کوگنیٹو ایبیلٹی ملی وہ آپ کی مرضی تھی. آپ کو جو انوائرمنٹ ملا وہ آپ کی مرضی تھی. آپ کو جو جینڈر ملا وہ آپ کی مرضی تھی. نہیں, آپ کو جو ریلیجن ملا وہ آپ کی مرضی تھی. دوست نہیں ملے, استاد نہیں اپنی مرضی کچھ بھی نہیں کر سکے, وہ آپ کی مرضی سے ملا. نہیں, دیکھیے امتحان کیا ہے. امتحان یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو بالکل ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب کوئی شخص جا رہا ہے, اس پہ کوئی مصیبت آ گئی جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. پر یہ یاد رکھیے گا, آپ سے سوال صرف اس چیز کے بارے میں ہے جس میں آپ کا اختیار ہے. تو آپ اس حد تک آپ کے پاس فری ول ہے. باقی چیزیں جو آپ کے ساتھ بندی نہیں, پر اس میں پھر ایک چیز یاد رکھیے گا, جو وہ چیزیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے وہ اگر آپ کو بہتر ملی اور مجھے بری ملی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے مارکنگ سسٹم بھی ریلیٹیو ہے. یہ تو ابھی آپ کے دیکھ لیں او لیولز کا اگر پیپر آپ کا آسان آئے تو مارکنگ مشکل ہوتی ہے, پیپر مشکل ہے تو مارکنگ آسان ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ بڑے اچھے گھر میں پیدا ہوئے, آپ کو بڑی اچھی کوگنیٹو ایبیلٹی ملی, آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, سب کچھ آپ کو تیار مل گیا, تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو سب نے 100 میں سے 50 نمبر لے کے پاس ہونا ہے. نہیں, آپ کو سب کچھ اچھا ملا, آپ کو 100 میں سے 80 نمبر لینے. کسی اور کو سب کچھ برا ملا, وہ شاید 100 میں سے 10 نمبر پہ پاس ہو جائے, کیونکہ اس کو سچویشنز ویسے ملی ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ آپ کے لیے اگر بہت اچھی ملی ہے تو وہ آپ کے لیے بری ثابت ہو رہی ہیں, اور اگر بہت بری ملی ہے تو آپ کے لیے اچھی ثابت ہو رہی ہیں. پر اس کی وجہ سے آپ پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کیوں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے, اس پہ آپ کو کوئی سوال نہیں. آپ کا سوال صرف اسی پہ ہے کہ آپ نے کیا چوز کیا, اچھا یا نہیں. میں اصل میں اسی اچھا ہو گیا آپ نے ایکسپلین کیا, میں چاہتا تھا بیکاز یہ مجھے پتا تھا کہ اگلا جو ہے نا وہ سوالات اس پہ آنے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. ہاں اچھا واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے اسی ڈائمینشنس کی جب ہم بات کر رہے تھے, کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ although آپ نے ایکسپلین کیا ہے اصحاب کہف کا وہ یہ موومنٹس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اصحاب کو بھی عیسیٰ کی طرح اللہ نے کہیں پر, بھائی ایک سوال بھی یہ آیا ہوا ہے, آپ نے وہ سوال دیکھا یا نہیں, نظر سے گزرا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی روح بھی جو ہے بلیک ہول سے ہی گزر کے گئی تھی, تو روح گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب معراج ہے تو کیا وہ روح گئی ہے؟ ٹھیک ہے, میرا یہ ایک سوال تھا. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اصحاب کہف کو بھی کسی ایسی ڈائمینشن سے گزار کے کسی اور جگہ پہنچا دیا گیا ہو؟ اب پاسبلٹی کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر جو ہمارے پاس نالج ہے, میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے علی بھائی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل نالج ہے سائنس کی, ٹھیک ہے, اور جو قرآن کریم نے باتیں بتائی ہیں, جیسے میں نے آپ کو ورڈز مینشن کیے کہ میں کن ورڈز کی وجہ سے یہاں تک پہنچا, یہ ورڈ یہ ورڈ یہ ورڈ. میرا اصل میں مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر ایگری کر رہے ہیں یا کسی چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بیسز ہونی چاہیے, کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ زیرو گریوٹی میں چلے گئے تھے اور وہ فی فجوۃ منہ ایک کھلی جگہ پہ ایسے تیر رہے تھے, تو اس کی میں نے ایکسپلینیشن بیان کی کہ یہ ورڈ یوز ہوا, یہ ورڈ یوز ہوا, یہ ورڈ یوز ہوا, اس وجہ سے. اب اگر ہم اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی تدبر اس پہ کریں گے تو وہ کسی بیسس پہ کریں گے. اگر کوئی سے ڈس ایگری کرے گا تو وہ بھی کسی پوائنٹ پہ کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے جو خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسکشن چلے, کیونکہ ڈاکٹر سفیان تو ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے, پر انہوں نے کسی بیسس پر کسی پوائنٹ پہ کچھ پوائنٹس اٹھائیں, آپ اپنے پوائنٹس پر بتائیں کہ یہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے. ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا جہاں پہ اور ریسرچ ہوگی, ڈسکشن ہوگی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ عبادت کا سب سے بڑا لیول ہے. ایبسلیوٹلی
سب سے بڑا لیول ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, سب غور و فکر کر رہے ہیں نا. ہمارا معاشرے کا تو اصل عادت یہ ہے کہ نہیں علی صاحب غلط ہے. اگر غلط ہیں تو کیوں ہے, وہ پوائنٹ کیا ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس غلط کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کنسپریسی ہے اور یہ اس وجہ سے غلط کہہ رہا ہے. میں جن لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہوں, جن لوگوں سے سیکھتا ہوں, کچھ باتوں سے ان کے ایگری نہیں کرتا, پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط جان بوجھ کر ہے. کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں کمی آ سکتی ہے. تو اگر ہم ڈائمینشنز کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو ایک دفعہ پھر دیکھنا ہوگا, دیکھیں گے آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ابھی میری پاسبلٹی یہی دو ہے جو میں نے ایکسپلین کی, ایک یہ اور دوسرا یہ ٹائم والا ایگزوٹک میٹر والا. یہ دو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں بنتی ہے. اللہ عالم باقی اور انڈرسٹینڈنگ سے شاید. اور میں ابھی راستے میں رائد کو کہہ رہا تھا کہ میں ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو نیا اس سے سیکھ لیتا ہوں, انفارمیشن آ جاتی ہے, اور یہی ہمارے بس میں, یہی ہم کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے یہ سوال اس لیے اب سے ڈاکٹر صاحب پوچھا تھا بیکاز میرے بھی ذہن میں نا یہ تھا کہ جس طرح آپ نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے تو آج سائنس یہاں تک پہنچی تو ہم سائنس, کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ریویلڈ نالج کو ایکوائرڈ نالج سے میچ کر رہے ہیں, اور یہی پہ ہمارا پوچھنا ہے. ایگزیکٹلی جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس پہ ہمارا پوچھنا بھی نہیں. تو میں اسی لیے مطلب میرے ویورز کے لیے کہا کہ بھائی ہم کوئی نئی تھیوریز نہیں بنا رہے, ہم کوئی کانسپریسیز پہ بات نہیں کر رہے. ہم نے صرف یہ آبجیکٹو ہے کہ بھائی جو ایکوائرڈ ہے اور جو ریویلڈ ہے ان دونوں میں کیا کمپیریزن. اور میں یہ بھی سب کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ کی اگر ریسرچ ہے اس پہ, ایک تو یہ ہے کہ نہیں بس آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں, وہ نہیں. اگر آپ کی اس پہ کوئی ریسرچ ہے, آپ نے کوئی کام کیا ہو کہ نہیں یہ ورڈ ایسے اور یہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے, پلیز شیئر کریں. کیونکہ میں تو بھوکا ہوں نالج کے لیے. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. میں نیا سیکھوں گا, یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں ٹھیک ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, میں بہت خوش ہوں گا اور میں اور زیادہ سیکھوں گا. بے شک, مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور یہ تو ظاہر ہم تو لائف لانگ دیکھیں سب سے بڑا دنیا کا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویورز آپ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنتے زندہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے, چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو سنتے زندہ ہوتی ہے. تو ہی واز دا بگیسٹ, صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ لرنر آف ہز لائف. ساری زندگی سیکھتے ہی رہے. تو آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو آپ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید سنانا چاہیے. مجھے ایک میسج آیا 2-3 دفعہ کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری چونکہ مصروفیت ہو گئی تو میں ٹائم نہیں دے پاتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ میری 2 منٹ بات سنیے گا, اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگے پھر اس کے بعد کنٹینیو کیجیے گا ورنہ بند کر دیجیے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے انہیں نمبر دی. انہوں نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا, ڈیٹیلز باقی نہیں بتائی, پر اس کے بعد شاید مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے ہر رات میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ان سے کنٹینیوسلی نالج حاصل کرتا تھا, علم حاصل کرتا تھا. سورہ کہف کا ایک حصہ جو ہے اس میں جو میں نے ایکسپلین کیا, ایک حصہ وہ میں نے ان سے اٹھایا, پھر اپنی ریسرچ کی, ویریفائی کیا, پھر اس کے بعد آگے گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا میں اس کو جانتا بھی نہیں ابھی تک, میں ان سے ملا بھی نہیں, میں ان کا نام بھی نہیں جانتا. وہ مجھے ڈائریکشن دیتے تھے, پھر میں اپنی ریسرچ کرتا تھا, ان چیزوں کو سمجھتا تھا. تو یہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ میں ان سے نالج گین کرتا رہا. میں نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ آپ ہیں کون, میں ڈاکٹر سفیان ہوں, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. نہیں, مجھے ان کی باتیں جہاں جہاں ٹھیک لگی انہوں نے مجھے 100 باتیں بتائیں, اس میں سے مجھے 10 ٹھیک لگی, میں نے 10 اٹھائی, 90 میں نے چھوڑ دی. تو میرا آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ یہ ایسے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے وہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس نہیں ہے تو یہ تو آپ نے علم بلاک کر دیا. آپ پھیلائیں اس علم کو, بتائیں, ہمیں بھی بتائیں, ہم سے شیئر کریں. یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا, مین چیز یہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ اس کی بھی تحقیق کرتے ہیں. تو مطلب یہ تو قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کس کو کہا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں؟ حکمت کو. جب آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو ہماری تو یہی حیثیت ہے, اور یہاں تک کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں, اور آپ کو صرف یہی دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری باتوں پہ اندھے بہرے ہو کے مت گریں, اپنی ریسرچ کریں. ہماری خواہش یہ ہے, میری بھی, علی بھائی کی بھی, جہاں جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی خواہش ہے. یاد رکھیے گا, خواہش ہماری صرف ایک ہے. آپ قرآن سے جڑے, آپ سوچنا شروع کریں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے شروع الحمدوں سے کر دیا ہے. ہم تو ہے میم دال ہے, ہے میم دال کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے تعریف کی جائے. کیوں؟ نے مجھ سے پوچھا نا کیوں, میں دل سے تعریف کیسے کروں, پہلا لفظ کیسے کہوں. ذرا سوچیں گے نا تو آپ کو وہ راز پتہ چلیں گے کہ آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جائے گی. اور علی بھائی, یہ کتاب کی محبت ایسی ہے نا,
آپ کو یہ دنیا و مافیا سب بھول جائے گا. آپ اس میں گریں گے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم, مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. میری صرف یہی خواہش ہے کہ جس ہپنوٹزم میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس کا دارو, اس کا اینٹیڈوٹ یہ ہے. اور وہ کہہ دیں وہ اصحاب کہف کا بھی آپ کو یہی بتایا, قیما لینذر باسا. آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, پوچھتے ہیں اس میں کہ آپ کو یہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگ رہا ہے. عجیب یہ کتاب ہے جس نے آپ کو بچانا ہے, اینٹیڈوٹ. تو میرا گول یہ ہے, ہماری طرف مت آئے, ہم سے صرف ایک ہی چیز ہمیں کریکٹ کریں. ہم نے ایک ڈائریکشن آپ کو دی, آپ اس میں ایڈ آن کریں, آپ ہمیں کریکٹ کریں, پر ریسرچ شروع کریں. ہوتا یہ کہ لوگ نا بحث پہ بحث صرف اس لیے ٹو پروو اے پوائنٹ. میرے پاس بھی مجھے ایک صاحب نے, میں نے آپ سے شاید ڈسکس بھی کیا تھا, ایک صاحب نے مجھے ای میلیں شروع کر دی کہ جی تم میرے ساتھ بات کرو, تم ڈر رہے ہو, تم پبلک میں میرے ساتھ نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو میں نے پھر ان سے آپ سے مشورہ کیا. آپ نے کہا کہ جی آپ ان صاحب سے پوچھیں کہ ان کا آبجیکٹیو کیا ہے, سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو پھر میسیج ہی کیا, میں نے دیکھا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ اگر علم سیکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں, اگر آپ نے غلط و صحیح ثابت کرنا ہے تو مجھے سورہ کافرون میں اللہ نے بتا دیا لکم دینکم ولی دین. بالکل ایسے ہی. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں غلط ہوں, آپ صحیح ہیں. میں ایک بات کے ساتھ اس کو, میرے لیے تمام انسان ایک امت ہے, وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہاں کسی نے راستے بدل لیے ہیں, پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. علی بھائی ذرا سوچیں, اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت میں پوچھے کہ تمہیں میں نے کتنا دیا تھا, علم دیا تھا, اچھے گھر میں پیدا ہوئے تھے, تمہیں میں نے ایک ذمہ داری دی تھی کہ جتنی انسانیت ہے اس تک میرا پیغام پہنچانا ہے. اور کیسے پہنچانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو نرمی سے بات کرنا فرعون کے پاس. کیا تم نے کیا؟ کیا تم نے قولوا للناس حسنا ایک خوبصورت طریقے سے, بصیرت سے, لاجک سے, سائنس سے, فلاسفی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ آپ کو ہم نے نرم دل پیدا کیا, ورنہ آپ زبان دی نرم, ورنہ تو یہ آپ سے بات ہی نہ کرتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے لیے تمام انسان, ایتھیسٹ ہے, ایگنوسٹک ہے, اسکیپٹیکل ہے, ان سب کو میں پیار سے پیغام, پر وہ نہیں جو لینا نہیں چاہتا, جو نفس و دنیا کا غلام ہو چکا ہے اور جو یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ تم غلط میں صحیح, وہ کہتے ہیں, قرآن شریف کہتا ہے قالوا سلاما, السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, واپس تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس کی طرف اپنی, کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف ایک ڈائمینشن ایکسپلور کی تھی, پھر تھوڑے سے ہم ڈائیورجنس پہ چلے گئے. جو اصحاب کہف ہیں, مطلب میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, اگین تعداد نہیں, ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کو ریوارڈ کیوں ملا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کو اس میں لگتا ہے کہ اصحاب کہف میرے لیے آج جاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ جب بھی یوتھ سے میری انٹریکشن ہوتی ہے تو میں اصحاب کہف کی مثال دیتا ہوں. اور اصحاب کہف کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہماری یوتھ آج کل جس چیز سے انفلوئنس ہے وہ سوشل پریشر ہے. تھینک یو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں نا, ایک بچہ نیا آئے اور وہ تھوڑی سی داڑھی رکھے, تھوڑا دین کے قریب ہونا شروع ہو جائے, تو سب اسے کہتے ہیں اوے مولانا آؤ, اے مولانا ادھر آؤ. ایک بچی جو ہے وہ اگر نقاب پہننا شروع کر دے, سر ڈھانپنا شروع کر دے, تو تمام لوگ جو ہے وہ اسے حجابی اور کیا ایسے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اوور آل سوسائٹی جو ہے اس نے اپنی ایک ڈائریکشن طے کر لی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی چیز کی کثرت تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ ٹھیک ہے. اگر کل کو تم یہ آرگومنٹ دیکھو کہ یہ بھی یہ کر رہا تھا, وہ بھی یہ کر رہا تھا, یہ تو میں اسی راستے پہ جا رہا تھا جس پہ, تو کہیں گے کہ تم بھی جاؤ اور یہ بھی ہے. اس پہ چھوٹ نہیں ہے, آپ نے اپنی عقل فکر استعمال کرنی ہے, اور جب سچا راستہ آپ کو پتہ چل جائے اس پہ کھڑا ہونا ہے. تو میں یہ میسج دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے یوتھ کو یہ سمجھنے کے لیے. ہم لوگ دیکھیں, آپ گھر میں اپنے بچے کو بڑا اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں, باہر جب وہ دنیا جاتا ہے وہ بالکل الگ ہے, تو اس کی پرسنالٹی ایک کنفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہے, اس کے دماغ میں ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کنفلکٹ میں بیچارہ جو ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو یہاں پہ اس کے لیے یہ بات کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے کہ تم ٹھیک ہو بیٹا, دنیا اگر ساری غلط ہے وہ غلط ہے, تم ٹھیک ہو, اپنا راستہ جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم نے جب کہا کہ ان سے پھر 300 سال گزرے
پلس 9 یہ الگ الگ کہا. اس پہ آپ نے سوچا ہوگا نا کہ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ 2 طرح کا سسٹم ہے ہمارے پاس, ایک لیونر ہے اور ایک سولر ہے. جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو ایگزیکٹ یہی بنتا ہے, ایک میں 300 بنتے ہیں اور ایک میں 309 بنتے ہیں. میرے خیال میں ایک انسان کے لیے یہ بھی بڑا کافی تھا کہ 14 سال پہلے اتنا حساب کتاب کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ 300 اور 309 سولر اور لیونر کا ایگزیکٹ حساب ہے دونوں کا. اور اس میں آپ کے ایک پرانی جو ابھی آپ نے جملہ بولا تھا نا, اس سے پہلے ہم نے ڈسکشن کی تھی, وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا. بلکہ میری ابھی آپ کی بات کی تو میرے مائنڈ میں آیا, آئی ڈونٹ نو آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اس وقت تھا یا نہیں, کہ جو بھی ہم ایکسپلین کر رہے تھے ریلیٹیوٹی آف ٹائم کا, تو اور کہ فیوچر جو ڈائمینشن سے دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تو جس ڈائمینشن میں بیٹھے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے نا ان کو, رائٹ. تو ان کو پتا تھا کہ جی انہوں نے کل کو لونر اور وہ کیلنڈر جب آئیں گے تو کیا ہوگا, تو میں پہلے اس کا جواب دونوں کلیئر کر دیا. میں اس بات کے ساتھ اسے کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں, جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو گیا سائنٹیفک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس زمین پر ایسی جگہ ہیں جہاں اس زمین پر بھی, کائنات میں تو ہے وہ تو سائنٹیفکلی پروف ہو چکا, وہ تو ہماری جگہ پر, اس زمین پہ بھی شاید ایسی جگہ ہوں جہاں وقت باقی چیزوں سے الگ گزر سکتا ہو. اس زمین پر بھی شاید ایسے راستے ہو جو آپ کو دوسری جگہوں سے کنیکٹ کر سکے, لے کے جا سکے. اور اس کنسیپٹس کو, ورم ہول کو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی قسطوں میں کسی حد تک کور, جیسے برمودا ٹرائنگل کی ایگزامپل ہے یا اور ایگزامپلز ہیں, اور بھی ایگزامپلز ہو سکتے ہیں. بے شک سب سے بڑی بیت المقدس کی ایگزامپل, بیت المقدس کی ایگزامپل پہ ہم نے اس پہ وہ ابھی تک ہم نے ویسے اس کو ایکسپلور نہیں کیا, بیکاز ہم اور اتنی ڈائمینشنز میں نکل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم میرا خیال ہے اس کو یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس نشست کو. اور ہمارا جو ذوالقرنین والا واقعہ ہے, کیونکہ سورہ کاف کو ایکسپلور کرنا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, ان کی ڈبل ہیلکس نیبولا کو سمجھنا ضرورت ہے. وہ اب یہ سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, میں ایسے ہی تھوڑا انٹرسٹ کریٹ کر دوں, ایتھیسٹ بھی بڑا, کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے, یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے. اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے کہ واہ, اور وہ کون سی جگہ ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیوار ہے جو ختم نہیں ہو رہی, وہ کیوں نہیں ختم ہو رہی, اس کا نیچر کیسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی. تو قرآن کریم نے بیان کیا تو اس میں بہت بڑا راز ہے, اسے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو وہ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو کہا, جو سنا, جو محفل ہم نے سجائی, جو علم ہم نے بانٹا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے میزان میں ہمارے حق میں قبول فرمائے, اس کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے. اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم سب مل کر جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے اکٹھے وجہ الکریم دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز